جو جو ویڈیو کو دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے جب علی امریکہ چلا گیا۔ بس 2 سال جان، پھر ہمارا گھر، ہماری زندگی، سب کچھ سنور جائے گا۔ وہ میرے ہاتھ تھام کر کہتا تھا، میں سارا اس کی آنکھوں میں یقین دیکھ کر مسکرا دیتی۔ لیکن 2 سال 4 ہو گئے۔ علی کی جاب ایسی تھی کہ واپسی ناممکن تھی۔ ویڈیو کال پر اس کی تھکن، میرے اکیلے پن کا درد، راتوں کی خاموشی، سب کچھ بولتا تھا۔ لاہور کے اس بڑے گھر میں بس میں اور میرا دیور حمزہ۔ حمزہ علی کا چھوٹا بھائی تھا، 60 سال کا، خاموش، ذمہ دار۔ علی کے جانے کے بعد وہ میرے لیے بھائی بن کر کھڑا ہو گیا۔ بھابی، کوئی تنہائی محسوس ہو تو بتا دینا، میں ہوں نا۔ ابتدا میں کچھ بھائی والا تھا، وہ میرے لیے دودھ لاتا، بجلی کا بل بھرتا، کبھی کبھی رات کو چائے بنا کر بیٹھ جاتا۔ ہم علی کی باتیں کرتے، میں رو پڑتی تو وہ خاموشی سے میرا ہاتھ تھپکی دیتا۔ پھر ایک رات بارش تیز ہو گئی، بجلی چلی گئی، میں ڈر کر چلائی، حمزہ دوڑتا ہوا آیا۔ بھابی ڈرو مت، میں ہوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، صرف تسلی دینے کے لیے، لیکن اس لمحے کچھ ہوا۔ اس کے سینے کی دھڑکن، اس کی گرم سانس، مجھے بہت دنوں بعد کسی کی قربت محسوس ہوئی۔ اگلے دن سے چیزیں بدلنے لگیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے زیادہ دیر تک رک جاتا۔ جب میں کچن میں ہوتی تو پیچھے سے آ کر کہتا، بھابی آپ بہت اکیلے لگتی ہیں۔ اس کا ہاتھ میری کمر پر ہلکا سا لگ جاتا، میں ہٹ جاتی، دل میں طوفان اٹھتا، حمزہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن وہ رکتا نہیں۔ صبح جب بھی میں جاگتی تو وہ میرا کمرہ صاف کر چکا ہوتا، شام کو چائے کے ساتھ میری پسند کے بسکٹ رکھ دیتا۔ رات کو کہتا، بھابی علی بھائی تو بہت دور ہیں، آپ کو خوش رکھنے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ اس کے الفاظ میں محبت تھی، چاہت تھی، لیکن ایک حد سے زیادہ قربت۔ میں روتی، اللہ سے معافی مانگتی، علی کی یاد آتی تو دل پھٹتا۔ وہ مجھے جان کہتا تھا، میری دنیا کہتا تھا، اور یہاں میں ایک دوسرے مرد کی چھو سے کانپ رہی ہوں۔ ایک رات حمزہ کمرے میں آیا، بارش پھر تیز تھی۔ بھابی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے پہلی بار صاف کہہ دیا۔ علی بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، میں تو یہاں ہوں، روز آپ کے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی انگلیاں میرے ہاتھ پر پھسل رہی تھیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا، دل میں علی کی یاد تھی اور جسم پر حمزہ کی گرم چھو۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیا، حمزہ تم علی کے بھائی ہو، میں تمہاری بھابی ہوں، یہ گناہ ہے۔ میری آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ وہ رو پڑا، تو پھر آپ اتنی خوبصورت کیوں ہیں، اتنی اکیلی کیوں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا آپ کو روتے ہوئے۔ اس رات میں نے سوچا، کیا دوری محبت کو کمزور کر دیتی ہے؟ کیا تنہائی انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے؟ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا، میں حمزہ کے سامنے بیٹھی۔ حمزہ تم مجھے چاہتے ہو یہ میں سمجھتی ہوں، لیکن یہ چاہت ہمیں تباہ کر دے گی۔ علی میرا شوہر ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تم میرا بھائی ہو، رہو ایسے ہی۔ حمزہ نے سر جھکا لیا، آنسو گرے، لیکن دل کی آگ ایک رات میں نہیں بجھتی۔ وہ بدستور میرے قریب رہتا، کبھی میرا دوپٹہ ٹھیک کرتا، کبھی ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتا، میں مزاحمت کرتی، روتی، دعا کرتی۔ پھر وہ دن آیا جب علی نے فون کیا، جان میں آ رہا ہوں، 2 ہفتے بعد گھر پہنچ رہا ہوں۔ میں رو پڑی، خوشی کے آنسو۔ حمزہ نے سنا تو چپ چاپ چلا گیا۔ آخری رات حمزہ میرے پاس آیا، بھابی جب علی بھائی آ جائیں تو شاید میں یہ گھر چھوڑ دوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہیں حمزہ تم میرا بھائی ہو، رہو، بس اب وہ لمس، وہ قربت جو حد سے زیادہ تھی وہ ختم ہو جائے۔ اس نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے میرا ہاتھ چوم لیا۔ آخری بار آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانی تھی، صرف پیار کرنا تھا۔ میں نے آنسو پوچھے۔ 2 ہفتے بعد علی واپس آیا۔ ہوائی اڈے پر جب وہ مجھے گلے لگا تو مجھے لگا جیسے ساری دنیا واپس آ گئی۔ حمزہ پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا لیکن احترام بھی۔ رات کو علی نے پوچھا، سارا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، اب ٹھیک ہوں۔ دل میں سوچا، دوری نے مجھے آزمایا تھا، قربت نے مجھے کمزور کیا تھا، لیکن میری محبت، میرا ایمان اور اللہ کا خوف مجھے بچا گیا۔
حمزہ آج بھی بھائی ہے، بس وہ رمز نہیں، صرف بھائی والا پیار ہے، اور علی وہ میری دنیا ہے، چاہے کتنی ہی دوری ہو۔